اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل التحیۃ والتسلیم۔ اللہ تبارک و تعالی کی ساری مخلوق میں سب سے پہلی مخلوق ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے، لیکن کس لحاظ سے یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آئی۔ یہاں جو لفظ نور ہے، اس لفظ نور میں بہت سے لوگ اختلاف رکھتے ہیں، لیکن آئیے جلیل القدر مفسر حضرت علامہ محمد ابن جریر طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے اس آیت کریمہ کی تفسیر پیش کروں، اور علامہ محمد ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں نور سے کیا مراد لیا ہے اسے سماعت کریں۔ فرماتے ہیں یعنی بالنور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انار اللہ بہ الحق، کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہاں جو لفظ نور ہے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے
کہ آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو روشن اور واضح فرما دیا۔ وَأَظْهَرَ بِهِ الْإِسْلَامِ، اور آپ کے ذریعے اسلام کو ظاہر فرمایا۔ وَمَحَقَّ بِهِ الشِّرْكَ، اور آپ ہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر و شرک کے اندھیرے کو مٹا دیا۔ فَهُوَ نُورٌ لِمَنِ اسْتَارَ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نور ہیں جو اپنے دل کی آنکھوں کو آپ کے نور سے منور کرنا چاہے۔ تو یقیناً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت یہ نور ہی ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لباس بشر میں انسانی شکل و صورت میں دنیا میں بھیجا، لیکن حقیقت محمدیہ یہی ہے کہ اللہ کے محبوب اللہ کے نور ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ اللہ کے نور ہونے سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کا نور ہے، اس بارے میں تو سب کو اتفاق ہے کہ اللہ نور ہے۔ اللہ نور ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں، اور اللہ عز و جل کے فرشتے بھی نور ہیں۔ اللہ عز و جل کی مخلوق کئی قسم کی ہے، بعض مخلوق نوری بھی ہیں، بعض ناری بھی ہیں، اور بعض خاکی بھی ہیں۔ نوری مخلوق اللہ کی فرشتے ہیں، اور ناری مخلوق جنات ہیں، یعنی آگ سے پیدا کیے گئے، اور خاکی مخلوق انسان ہیں، کیونکہ ہم خاک سے پیدا کیے گئے، یعنی ہم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو یہاں سمجھایا ہے کہ ہم خاک ہیں، خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ تو یہ خاک ہی انسان ہے، انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، یہی اس کی حقیقت ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تخلیق ہے، آپ کی جو پیدائش ہے، وہ انسان یعنی تمام عالم امکان کی پیدائش کی طرح نہیں ہے۔ بات تھوڑی ٹف ہے، لیکن عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ انسان کی تخلیق امکانیہ کے طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ آپ کی تخلیق ایک بہت عظیم حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا، یہ یقیناً اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور یہی حق بھی ہے، یہی حق بھی ہے۔ متعدد احادیث میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو ارشاد فرمایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے میں تمام نبیوں میں سب سے آخر ہیں، لباس بشر کے اندر، لیکن لباس نور میں اللہ نے اپنے محبوب ہی کو سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ مصنف عبد الرزاق اپنے راوی اپنے شیخ سے روایت کرتے ہیں معمر سے، اور وہ روایت کرتے محمد بن منکتر سے، اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اسی حدیث کو حدیث نور کہا جاتا ہے، اور امت کے جلیل القدر علماء نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ متعدد علماء نے، کثیر علماء نے اس حدیث کو مانا ہے، اور اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور اسی حدیث کے سبب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ آئیے
متعدد مرتبہ میں نے بھی اپنی تقریر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا، لیکن مکمل حدیث کبھی سنانے کی سعادت حاصل نہ ہوئی۔ آج آپ کو یہ مکمل حدیث میں سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی سب سے پہلی مخلوق کے متعلق پوچھا کہ اللہ نے کس کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا ہے؟ آسمان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آسمان کی بظاہر ہمیشگی جو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ تو برس ہاں برس سے ہے۔ انسان کی پیدائش سے پہلے بھی آسمان کا وجود ہے، اسی لیے فلاسفہ نے آسمان کے قدیم ہونے کا دعویٰ کر دیا اور یہ کہا کہ آسمان قدیم ہے۔ قدیم کہتے ہیں اس کو جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، جبکہ اسلامی نظریے کے مطابق قدیم صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی ابتدا ہے، تو جو قدیم نہیں ہوتا اس کو حادث کہتے ہیں، یعنی حادث وہ ہے جو پہلے نہ تھا بعد میں ہوا اور پھر بعد میں نہ رہے گا، اس کو حادث کہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ ساری چیزیں حادث ہیں، تو صرف اللہ ہی کی ذات قدیم ہے۔ چاند، سورج، آسمان، زمین، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ سب حادث ہیں۔ مطلب یہ کہ پہلے نہیں تھی، اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی، اور پھر جب اللہ چاہے گا فنا ہو جائیں گی، ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا۔ تو آسمان ایک عرصہ سے قدیم لوگوں نے دیکھا، پرانے لوگوں نے دیکھا، تو فلاسفہ نے یہ قول کر دیا کہ آسمان قدیم ہے، حالانکہ آسمان بھی قدیم نہیں ہے، بلکہ آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن یہ آسمان ہو یا ساتوں آسمان ہو یا آسمان کے اوپر عرش یا کرسی ہو، ان سب سے پہلے اللہ نے کس ذات کو پیدا کیا؟ کیونکہ یہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سوال ہے وہ ظاہر سی بات ہے، عربی لینگویج ہے، زبان ہے۔ فرماتے عن اول شیء، ہر چیز سے پہلے کس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ فقالا، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا نور نبی کا یا جابر خلقہ اللہ، اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہی ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ ہوا نور نبی کا یا جابر خلقہ اللہ، اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنی تخلیق حقیقی کے متعلق ارشاد فرمایا۔ حضرت جابر کے سوال پر فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور ایک مقام پر یوں ارشاد ہے، اول ما خلق اللہ نوری، کہ جس چیز کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے وہ میرا نور ہے۔ ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پہلے پیدا فرمایا، اپنے نور سے پیدا فرمایا سب سے پہلے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں خلقا فیہ کل خیر، اس نور کو پیدا فرما کر اس نور میں ہر طریقے کی بھلائی اللہ نے پیدا فرمائی۔ وخلقا بعدہ کل شیء، اور ہر چیز کو اس کے بعد پیدا کیا، ہر چیز کو اس نور کے بعد پیدا کیا۔ وحینا خلقہ اقامہ قدامہ من مقام القرب 12,000 سنہ، ارشاد فرمایا کہ اس نور کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اسے 12,000 سال تک مقام قرب پر اپنے سامنے رکھا، اس نور کو پیدا فرما کر 12,000 سال تک،
کوئی دوسری چیز پیدا نہ فرمائی. سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، اور نور کو پیدا فرمانے کے بعد 12,000 سال تک کوئی چیز پیدا نہ کی، بلکہ 12,000 سال تک اللہ نے مقام قرب پر اپنے محبوب کے نور کو رکھا. پھر ثم جعلہ 4 اقسام، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے فرمائے. جو اپنے محبوب کا نور تھا اس نور کے 4 حصے فرمائے. فَخَلَقَ الْعَرْشَ مِنْ قِسْمٍ وَالْكُرْسِيَّ مِنْ قِسْمٍ وَحَمَلَةَ الْعَرْشِ وَخَزَنَةَ الْكُرْسِيَّ مِنْ قِسْمٍ. اس نور کے 4 حصے کیے تو ایک حصے سے عرش کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے کرسی کو پیدا فرمایا، اور تیسرے حصے سے عرش اٹھانے والے اور کرسی کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا. عرش کیا ہے؟ عرش یہ 7 آسمان کے اوپر ہے، اور یہ سب جسم ہے، یہ سب مکانات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. جیسے زمین ایک مکان ہے، زمین کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جن کا تعلق مکانات سے ہے. مکان کہتے ہیں اس کو جس میں کوئی رہ سکے. 7 فرشتے مکان ہیں، لیکن زمین کے خلاف آسمان ہے. زمین کے خلاف آسمان ہے. زمین کا ہر پرت دوسرے پرت سے چپکا ہوا ہے. پیاس کی شکل میں زمین ہے، لیکن آسمان پیاس کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ آسمان کی ہر پرت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا پہلے آسمان سے زمین کے درمیان ہے. اتنا فاصلہ آسمان کے ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان ہے. تو یہ آسمان کتنا بڑا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان، ہم نے زمین کو دیکھا، اور زمین اس آسمان کے آگے صرف ایسی ہے جیسے اس کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بڑے میدان کے اندر ایک گیند پڑی ہو، تو وہ گیند اس بڑے میدان میں کتنی چھوٹی حیثیت رکھے گی. اسی طرح سے زمین کی حیثیت آسمان کے سامنے ہے. اب آپ دیکھیں کہ آسمان کتنا بڑا، آسمان کتنا بڑا ہے. پھر 7 آسمان، اور 7 آسمان کو جو گھیرے ہوئے ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. یعنی 7 آسمان سے بڑھ کر عرش اعظم ہے، عرش اعظم ہے. اور پھر عرش اعظم پر کرسی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی 7 آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے. تو اب وہ اس کی کرسی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس نور کے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس نور کے اللہ نے 4 حصے فرمائے. تو ایک حصے سے عرش، دوسرے سے کرسی، اور تیسرے حصے سے عرش اور کرسی کو اٹھانے والے فرشتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا اس نور سے. پھر فرماتے ہیں وَأَقَامَ الْقِسْمَ الرَّابِعِ فِي مَقَامِ الْحُبِّ 12,000 سَنَةٍ. پھر جو چوتھا حصہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا، اس نور کو مقام محبت میں اللہ نے 12,000 سال تک رکھا. پھر 12,000 سال تک اس چوتھے حصے کو مقام محبت میں رکھا. اور پھر 12,000 سال کے بعد ثم جعلہ 4 اقسام، پھر اس چوتھے حصے کے اللہ نے 4 حصے فرمائے. اس نور کے چوتھے حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 حصے فرمائے. فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنت من قسم. تو ایک حصے سے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی تقدیر کو لکھا. اس قلم کو پیدا فرمایا. اور دوسرے حصے سے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول سے آخر تک جو بھی ہونا ہے وہ سب لکھ دیا ہے. اور تیسرے حصے سے اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا. تو جنت بھی کس کے نور سے پیدا کی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے. ثم اقام القسم الرابعہ فی مقام الخوف 12,000 سنۃ. پھر جو چوتھا حصہ بچا
اس چوتھے حصے کو اللہ نے 12,000 سال تک مقام خوف میں رکھا، خوف کے مقام میں رکھا، اور پھر ثم جعلہ 4 اجزاء، پھر اس چوتھے حصے کے 4 حصے فرمائے، فخلق الملائکہ من جزء والشمس من جزء والقمر والکوکب من جزء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے جو چوتھا حصہ تھا اس کے 4 حصے فرمائے، اور یہ تیسری مرتبہ اس کی تقسیم ہو رہی ہے، 4 حصے فرمائے۔ ایک حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے سورج کو پیدا فرمایا، اور تیسرے حصے سے چاند اور ستاروں کو پیدا فرمایا ہے۔ گویا کہ چاند اور سورج میں جو روشنی ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کے نور سے پیدا فرمائی ہے۔ سورج اور چاند کی روشنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہے، اور ان کا نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے مستفیض ہے۔ پھر وقام الرابع الجزء فی مقام الرجا 12,000 سنۃ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے 12,000 سال تک اس چوتھے حصے کو مقام امید میں رکھا، اس چوتھے حصے کو مقام امید میں 12,000 سال تک رکھا۔ ثم جعلہ 4 اجزاء، پھر چوتھی مرتبہ اس نور کے چوتھے حصے کی تقسیم فرمائی۔ فخلق العقل من جزء والعلم والحکمت والعصمت والتوفیق من جزء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا، اس ایک حصے سے عقل کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے علم و حکمت کو پیدا فرمایا، اور تیسرے حصے سے عصمت اور توفیق کو پیدا فرمایا۔ وَأَقَامَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ فِي مَقَامِ الْحَيَاةِ 12,000 سنۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس چوتھے حصے کو 12,000 سال تک حیا کے مقام میں رکھا۔ ثم نظر اللہ عز وجل الیہ، پھر 12,000 سال تک مقام حیا میں اللہ نے اس کو رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کی طرف اپنی نظر کرم فرمائی۔ ثم نظر اللہ الیہ، اس نور کی طرف نظر رحمت فرمائی۔ فترشح النور عرقا فقطر منہ 124,000، تو ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے اس نور کی طرف نظر رحمت فرمائی تو اس نور کو پسینہ آیا، جس سے 1,24,000 قطرے جھڑے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں فَخَلَقَ اللَّهُ مِن كُلِّ قَطَرَةٍ رُوحَ نَبِيٍّ أَوْ رُوحَ رَسُولٍ، تو اللہ تعالیٰ نے ان 1,24,000 قطروں سے کسی نبی کے روح کو پیدا کیا تو کسی رسول کی روح کو پیدا کیا۔ تمام انبیاء اور رسول کو ان کے پسینے کے قطرات سے پیدا کیا گیا۔ پھر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثم تنفست ارواح الانبیاء، پھر اللہ تبارک، پھر نبیوں کی روحوں نے سانسیں لی۔ تنفست ارواح الانبیاء، پھر انبیاء کی ارواح نے سانس لی۔ فخلق اللہ من انفاسہم الاولیاء والشہداء والسعداء والمطیعین الی یوم القیامہ، تو فرمایا کہ پھر ان کی سانسوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی سانسوں سے اولیاء کو پیدا فرمایا، شہداء کو پیدا فرمایا، نیک بختوں کو پیدا فرمایا، اور قیامت تک آنے والے اللہ کے فرما برداروں کو پیدا فرمایا۔ قربان جائیں پیارے اسلامی بھائیوں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ آرائیوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے کیسی کیسی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر حقیقت میں نور کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ آپ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نور ہیں جس پر لفظ نور کا اطلاق حقیقتاً ہوتا ہے۔ دیکھیے کسی بھی چیز کا 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے معنی حقیقی اور ایک ہوتا ہے معنی مجازی۔ ایک لفظ کے کبھی کبھی کئی معنی ہوتے ہیں، ہر زبان کے اندر اس طرح کی وسعتیں ہوتی ہیں۔
اور عربی زبان میں اس کی وسعت کی انتہا نہیں ہے کہ حقیقت اور مجاز یہ پوری ایک بحث ہے. جیسے مثال کے طور پر درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جیسے مثال کے طور پر اگر لفظ آسمان بولا جائے تو لفظ آسمان کو سن کر آپ یہی سمجھیں گے کہ زمین کے اوپر جو آسمان ہے وہ مراد ہے. تو یہ اس کا حقیقی معنی ہوا. لفظ آسمان کا حقیقی معنی یہی کہ زمین کے اوپر جو مکانات نیلگی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ آسمان ہے. لیکن کبھی کبھی آسمان کو بول کر اوپر مراد لیا جاتا ہے, کبھی کبھی آسمان کو بول کر اوپر کی طرف والا حصہ مراد لیا جاتا ہے. تو اب یہاں پر یہ جو اوپر والا حصہ ہم نے مراد لیا ہے یہی اس کا معنی مجازی ہے. تو ہر لفظ کا دو معنی ہوتا ہے, ایک معنی حقیقی, ایک معنی مجازی. ہر زبان کے اندر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہے, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اور ذہن کے سکڑنے کی وجہ سے وہ مثالیں جلدی ذہن میں نہیں آتی. تو اب یہاں آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بھی نور ہیں, تمام انبیاء کرام بھی نور ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا اطلاق اور نبیوں پر نور کا اطلاق وہ کس طریقے سے ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھے کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے اندر تعلق ہونا ضروری ہے. معنی حقیقی معنی مجازی کے درمیان تعلق ہونا ضروری ہے. جیسے ایک مثال اور میرے ذہن میں آئی کہ ہم کبھی کبھی کسی بہادر انسان کو کہہ دیا کرتے ہیں کہ وہ شیر ہے, جبکہ شیر کا حقیقی معنی ایک وہ جانور جو چیرنے پھاڑنے والا ہو, حیوان مفترس جس کو کہا جاتا ہے, یعنی چیرنے پھاڑنے والے جانور کو عربی زبان میں اس کو لفظ اسد کہتے ہیں. اب مثال کے طور پر ہم اگر یہ کہیں کہ زید شیر ہے تو اس سے کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ زید کوئی ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو جنگل میں رہتی ہے, جس کے 4 ہاتھ پیر ہیں اور جو ہے زمین پر زمین کی طرف ہو کر چلتی ہے. یہ کوئی نہیں سمجھے گا. بلکہ جب یہ کہا جائے گا کہ زید شاعر ہے, چونکہ زید کی بہادری لوگوں کے درمیان مشہور ہے, تو جو بہادری شعر میں پائی جاتی ہے اسی قسم کی بہادری زید میں بھی پائی جاتی ہے. تو ہم جب کہیں گے کہ شعر آیا تو آپ یہی سمجھیں گے کہ ہاں زید آیا. سمجھ رہے؟ کیونکہ ہمارے محاورے میں اس بات کو مشہور کر رکھا ہے, اس محبت کو مشہور کر رکھا ہے. جیسے کہ بعض مقتدی یا بعض مریدین یا بعض تقریر سننے والے جب علماء کرام آتے ہیں یا پیران عظام آتے ہیں تو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے, دیکھو دیکھو کون آیا, سنیوں کا شعر آیا. تو کیا مطلب سنیوں نے کسی شعر کو پاس رکھا تھا وہ آ گیا ہے؟ اس سے مراد کوئی بھی یہ نہیں لیتا, بلکہ اس سے مراد لیتا ہے کہ جس طریقے سے شعر دبنگ ہوتا ہے اسی طریقے سے حق بیان کرنے والا ایک عالم دین آ گیا ہے. تو معنی حقیقی شعر کا وہ جانور جو جنگل میں رہتا ہے, اور معنی مجازی وہ جو شعر کی طرح بہادری رکھتا ہے. تو یہ ہوا معنی حقیقی اور معنی مجازی. تو ایک لفظ کو 2 معنوں پر بولا جاتا ہے اور ان دونوں معنوں کے اندر تعلق ہونا ضروری ہے. اگر زید دبلا پتلا آدمی ہے, ڈرپوک ہے, اور اس کو کوئی شعر کہے گا تو کہے گا یہ کیسی مثال فٹ کی ہے تم نے کہ جو نہ اوپر سے نیچے لگتی ہے نہ نیچے سے لگتی ہے. تو اس لیے کسی بھی لفظ کو کسی دوسرے معنی کے لیے استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر دونوں میں تعلق پیدا ہو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نور ہیں, وہ نور ہیں, اور ہم انبیاء کرام کو بھی کہتے ہیں کہ وہ نور ہیں, ہے نا. اور چاند اور سورج کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی نور ہے, ستاروں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی نور ہیں. لیکن حقیقت میں نور کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے شعر سے سمجھیے, وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا. وضع واضح یعنی لفظ نور کو جس نے
روشنی کے لیے وضع کیا، اور ہر لفظ کو وضع کرنے والا. وضع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی زبان جب بنائی جاتی ہے تو اس زبان کے ان الفاظ کو کس معنی کے لیے متعین کیا جاتا ہے، اور جو متعین کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں واضح، اور اس متعین کرنے کو وضع کہا جاتا ہے. تو عربی زبان میں مثال کے طور پر لفظ نور روشنی کے لیے، لفظ نور روشنی کے لیے متعین کیا گیا ہے کہ جب بھی نور کہا جائے گا تو ذہن میں آئے گا کہ روشنی ہے، ذہن میں آئے گا کہ اب روشنی ہے. اب روشنی کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ روشنی جو ہمارے سامنے جل رہی ہے، یہ مادی روشنی ہے، یہ مادی روشنی ہے. اس پر بھی جو نور کا اطلاق ہوگا وہ حقیقت میں نہیں ہوگا بلکہ مجازن ہوگا، ایک اس نور سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہوگا. تو اسی طریقے سے یا رسول اللہ حقیقت میں جو لفظ نور فٹ ہوتا ہے تو وہ آپ ہی کی ذات کریمہ پر ہوتا ہے. واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا، یوں مجازن چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا. مجازن کسی کو بھی آپ کلمہ جو ہے نور کا اطلاق اس پر کرے تو جس پر بھی ہوگا وہ مجازن ہوگا، لیکن آپ کی ذات پاک پر جب نور کا اطلاق ہوگا تو وہ حقیقتاً ہوگا. پھر فرمایا انبیاء اجزاء ہیں، تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے اجزاء ہیں. جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور پر نظر کرم فرمائی، جس سے اس نور کو پسینہ آیا، اور اس نور سے 1,24,000 قطرے ٹپکے، جس سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی روحوں کو پیدا فرمایا. تو فرمایا انبیاء اجزاء ہیں، تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا. اور فرماتے یہ جو مہر و ماہ پر، مہر و ماہ مانے چاند اور سورج، یہ جو مہر و ماہ پر، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، ہم چاند اور سورج کو جو کہتے ہیں کہ یہ بھی نور ہیں، یہ بھی روشن ہیں، تو کہا کہ یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے در کی ہے استعارہ نور کا، کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی در سے نور کی بھیک عطا فرمائی ہے، اس لیے ان پر بھی عاریتاً کرایتاً نور کا اطلاق ہو جاتا ہے، ورنہ یا رسول اللہ آپ کی ذات ہی حقیقت میں نور خدا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انبیاء کی ارواح نے سانسیں لی تو اللہ نے قیامت تک پیدا ہونے والے صدیقین، شہداء اور صالحین کی روحوں کو پیدا فرمایا. پھر آقا فرماتے ہیں فالعرشیو والکرسیو من نوری. تو اے لوگو، اے جابر، عرش اور کرسی میرے نور سے ہے. والکروبیون من نوری والروحانیون والملائکۃ من نوری. اور کروبین یعنی وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، روحانیین یعنی تمام روحانی مخلوق اور تمام فرشتے یہ میرے نور سے ہے. والجنت وما فیہا من النعیم من نوری. اور جنت اور جو کچھ جنت میں نعمتیں ہیں وہ سب میرے نور سے ہیں. وملائکۃ السماوات السبع من نوری. اور ساتوں آسمان کے فرشتے میرے نور سے ہیں. والشمس والقمر والکواکب من نوری. چاند، سورج اور ستارے میرے نور سے ہیں. والعقل والتوفیق من نوری. اور عقل اور توفیق میرے نور سے ہے. وارواح الرسل والانبیاء من نوری. اور رسولان عظام اور انبیاء کرام کی روحیں بھی میرے نور سے ہے. والشہداء والسعداء والصالحون من نتائج نوری. اور تمام شہداء، تمام سعداء اور تمام نیک بخت میرے نور کا نتیجہ ہے، میرے نور کا نتیجہ ہے. اور پھر ارشاد فرماتے، حدیث نوری ہی ہے، یہ جاری ہے، فرماتے ہیں ثم خلق اللہ 12,000 حجاب. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو پیدا فرما کر 12,000 پردے پیدا فرمائے، 12,000 پردے پیدا فرمائے. فاقام اللہ نوری. تو ان پردوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو رکھا. وہو الجزء الرابع فی کل حجاب 1000 سنۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12,000 پردے پیدا فرمائے
اور 12,000 پردے میں ہر پردے کے اندر 1,000 سال تک اللہ نے میرے نور کو رکھا. 1,000 سال تک اللہ نے میرے نور کو رکھا. اور یہ جو 12,000 پردے تھے یہ کیا تھے؟ فرمایا وَهِيَا مَقَامَاتُ الْعُبُودِيَّةِ وَالسَّكِينَةِ وَالصَّبْرِ وَالصِّدْقِ وَالْيَقِينِ. اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارے مقامات عبودیت تھے، سکینہ کے مقام تھے، صبر اور صدق اور یقین کے مقام تھے. پھر فرمایا فَخَمَسَ اللَّهُ ذَلِكَ النُّورَ فِي كُلِّ حِجَابٍ أَلْفَ سَنَةٍ. تو اللہ نے اس نور کو 1000 سال تک ان پردوں میں گوتا سند رکھا. پھر فرماتے ہیں فَلَمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ نُورًا مِنَ الْحُجُبِ. پھر ان 12,000 پردوں کو پیدا فرما کر ہر پردوں میں 1000 سال تک رکھا. اور پھر ان پردوں سے اللہ نے میرے نور کو نکالا. اس کے بعد کیا کیا؟ فرمایا رَكِبَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو زمین پر متمکن فرمایا، زمین پر بھیجا. فَكَانَ يُضِيءُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ كَالسِّرَاجِ فِي اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. تو سورج تو پورب سے لے کر پچھم تک زمین ایسے روشن ہو گئی جیسے تاریک رات چراغ سے روشن ہو جاتی ہے. پورب سے لے کر پچھم تک اس نور کے ذریعے ساری روئے زمین روشن ہو گئی. پھر فرمایا ثم خلق اللہ آدم من الارض. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین سے پیدا فرمایا، یعنی مٹی سے پیدا فرمایا. فرکب فیہ النور فی جبینہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی میں اس نور کو سوار فرما دیا. پھر فرماتے ثم انتقل منہ الی شیث. پھر وہ نور حضرت آدم سے شیث علیہ السلام کی طرف آیا. وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَاهِرٍ إِلَى طَيِّبٍ وَمِنْ طَيِّبٍ إِلَى طَاهِرٍ إِلَىٰ أَنْ أَوْصَلَهُ اللَّهُ صُلْبَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمِنْهُ إِلَىٰ رَحْمِ أُمِّي آمَنَةَ ابْنَتِ وَهْبٍ. اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نور حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا اور پھر حضرت آدم سے شیث علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا. اور فرماتے ہیں کہ پھر اسی طرح وہ نور ہر طیب سے طاہر کی طرف، طاہر سے طیب کی طرف منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو میرے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی پشت میں رکھا. وَمِنْهُ. اور حضرت عبداللہ سے وہ نور میری والدہ آمنہ بنت وہب کے شکم میں آیا. ثم اخرجنی الی الدنیا. پھر اللہ نے مجھے دنیا کی طرف ظاہر فرما دیا. اور جب دنیا کی طرف ظاہر فرمایا فجعلنی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وقائد الغر المحجلین. تو جب اللہ نے مجھے دنیا کی طرف نکالا تو مجھے تمام رسولوں کا سردار بنا کر نکالا، سارے نبیوں میں سب سے آخر بنا کر نکالا، اور تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر مجھے نکالا، اور سارے روشن چہرے والوں کا رہنما بن کر مجھے نکالا. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حقیقت نور کو پیدا بیان کیا. اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا وَهَكَذَا كَانَ بَدْءُ خَلْقِ نَبِيِّكَ يَا جابر. سوال کرنے والے حضرت جابر تھے. اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جابر، یوں تیرے نبی کی پیدائش ہوئی، یوں تیرے نبی کی تخلیق کی ابتدا ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہیں. اب رہی بات یہ کہ لباس بشر میں آپ تشریف لائے، لباس بشر میں آپ کا تشریف لانا اور اللہ کا اپنے محبوب کو یہ فرمانا، اے محبوب آپ فرما دو کہ میں بشر ہوں. بولے انما انا بشر مثلکم. اے محبوب آپ فرما دو میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح بشر ہوں. علماء فرماتے ہیں، علامہ ثناء اللہ پاریپتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نور بنایا ہے تو نور بنا کر آپ کو یہ کیوں نہیں فرمایا کہ محبوب یہ کہو کہ میں اللہ کا نور ہوں، یہ کیوں نہیں فرمایا، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ محبوب اپنی بشریت کا اعلان کرو. علماء فرماتے ہیں، علامہ ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی
کہ کہیں آپ کی امت اس طریقے سے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے جیسے عیسائی مبتلا ہو گئے. عیسائی مبتلا ہو گئے کہ جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم قدرت تھی، اور آپ کے دست مبارک سے دیکھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو اگر مادرزاد اندھے کی آنکھ پر پھیرا تو وہ اخیارہ ہو گیا، کوڑی کے جسم پر پھیرا تو وہ شفا یاب ہو گیا، مردے کو زندہ کر دیا آپ نے. تو آپ کے ان معجزات کو دیکھ کر، آپ کے ان معجزات کو دیکھ کر ان کی قوم ان کے بعد فتنے میں مبتلا ہو گئی، فتنے میں مبتلا ہو گئی. کسی نے ان کو خدا مان لیا، کسی نے ان کو خدا کا بیٹا مان لیا. اس لیے اے محبوب، کہیں تمہاری امت، کیونکہ تمہارے معجزات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کئی زیادہ ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ان میں جان پیدا کی تھی جن میں پہلے سے جان تھی. آپ تو ان کنکریوں میں جان پیدا کرو گے جن میں کبھی جان ہی نہیں تھی. کنکری آپ کا کلمہ پڑھیں گے، درخت آپ کا کلمہ پڑھیں گے، درخت بھی آپ کی گواہی دیں گے، پتھر بھی آپ پر صلاۃ و سلام بھیجیں گے. آپ کے یہ معجزات کو دیکھ کر کہیں آپ کی انگلیوں سے پانی نکلے گا، کہیں آپ کی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی نکلے گا، کہیں لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا رہے ہیں، کہیں دیکھیں گے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں. تو ان معجزات کو دیکھ کر کہیں آپ کو کوئی خدا نہ سمجھ لے. اس لیے آپ خود فرما دیں کہ اے لوگوں، یہ سارے معجزات جو میرے دست کرم پر ظاہر ہو رہے ہیں یہ سب اللہ کی عطا سے ہے، ورنہ ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح بشر ہوں. تاکہ جب یہ کلام، یہ قول تمہاری امت کے سامنے رہے گا تو کوئی ان کو خدا نہ کہہ سکے گا. گویا کہ میرے آقا سے اللہ نے یہ بات ارشاد فرما کر امت مصطفیٰ کو بہت بڑے فتنے سے محفوظ فرما دیا، جس فتنے سے عیسائی محفوظ نہ ہو سکے. ورنہ ان سے زیادہ محبت اللہ کے محبوب سے اللہ کے محبوب کے امتی کیا کرتے ہیں. جتنی زیادہ محبت عیسائی کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے، اس سے کئی زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کرتے تھے. تو ہو سکتا تھا کہ کوئی اس محبت میں آپ کو خدا بنا دے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کے اس فتنے کو کاٹ دیجئے، اور ذہنوں کے اندر وہ بات آئے اس سے پہلے اس کا خلاصہ پیش کر دیجئے اور فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح بشر ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے اسلامی بھائیوں، ایک حدیث نہیں متعدد حدیثوں میں اللہ کے محبوب کی تخلیق کی ابتدا کو بیان کیا گیا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ان کے خمیر کا آٹا گوندھا گیا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا. کہا ہے نا حضور تاج الشریعہ نے، فرماتے آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جان آدم جان حوا آپ ہیں. اگرچہ بظاہر حضرت آدم میرے آقا علیہ السلام کے والد ہیں، لیکن حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے والد ہیں. اگر حضرت آدم جسموں کے باپ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے علماء روحوں کا باپ کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو آپ کے نور سے پیدا فرمایا ہے. یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت اور آپ کی اطاعت اور آپ کے مقام و مرتبے کو اسی طرح سے ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اسی عقیدے کے ساتھ ایمان پر موت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.